اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا واللذان یأتیانہا، اور اگر تم میں سے دو مرد بے حیائی کر بیٹھیں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو پھر ان کو اذیت دو، فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لے، واصلحا اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما پھر ان دونوں کو چھوڑ دو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے تواب الرحیمہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنیں۔ اس تو پہلے آیت جی آیت نمبر 15 میں پڑھی سی، ان اندر رب ذوالجلال نے عورتاں دے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر عورتاں کوئی بے حیائی والا کام کر بیٹھن، انہاں کو زنا والا جڑا گناہ ہے وہ دا ارتکاب ہو جاوے، فرمایا انہاں نو سزائے دینی ہے کہ پہلے انہاں تے 4 گواہ قائم کرو، اربعۃ منکم جو 4 گواہیاں مکمل ہو جان گیا اس بعد پھر انہوں نے سزائے دیو کہ انہوں نے گھراں وچ بند کر دو، قید کر دیو، اور انی دیر تک قید کر کے رکھو جنی دیر تک موت نہ آ جائے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا کو رستہ نہ کر دے۔ وہ والی آیت نمبر 15 آج میں پڑھی آیت نمبر 16، یہ چ رب ذوالجلال نے مرداں دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تواڈے وچوں کوئی 2 مرد ایہی کام کر لین، زناکاری کرن، مرداں تو مراد جوان مرد اور جوان عورت بھی ہیں، کوارے مرد اور کوارے عورت بھی ہیں، کہ اگر دونوں کوئی زناکاری والا کام کر لین تو فرمایا پھر تسا کی کرنا ہے، فآذوہما انہوں نے اذیت دینی ہے، انہوں نے تکلیف دینی ہے، یعنی کہ انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، مارنا کٹنا، یہ وہ فآذوہما ادھ وچ آندا ہے۔ فرمایا انہوں نے اذیت ہوئے گی، تکلیف ہوئے گی، تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کرن۔ پھر نال ہی مالک نے فرمایا فَإِن تابا اگر پھر وہ توبہ کر لین، واصلحا اور اپنی اصلاح کر لین، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا انہوں نے دونوں چھڑ دیو، اس وجہ تو کہ ان اللہ کانا تواب الرحیم، انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان دے چاندے کے مسئلے نے جن تائی توجہ نال سماعت فرمانا۔ سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایدی تفسیر وچ مختلف اقوال ہیں، مختلف علماء دے محدثین دے اس آیت دے متعلق قول ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماندے نے کہ اس آیت جو رب ذوالجلال نے 2 مرداں دا ذکر کیتا ہے کہ اگر 2 مرد کام کر لین، اس تو مراد ایک مرد اور ایک عورت بھی ہے، اس مراد دونوں مرد بھی ہیں، اور اس تو مراد زنا بھی ہے کہ جڑا کام جڑے فعل دی ممانت کیتی گئی ہے زنا بھی ہے، اور اس تو مراد مرداں دا 2 مرد آپس وچ ہم جنسی کرنا، قوم لوط والا فعل کرنا، اس مراد وہ بھی ہے، یا 2 عورتاں دا آپس وچ ہم جنس ہو کے آپس دے وچ قوم لوط والا کام کرنا، اس مراد یہ بھی ہے۔ لیکن یہ گل ذہن چ رکھو، یہ جڑی آیت ہے آیت نمبر 16 جو سورۃ النساء میں پڑھی ہے، یہ والی آیت بھی اس آیت اور اس حکم دے نال ایدہ حکم بھی منسوخ ہے جڑی آیت دے وچ رب ذوالجلال نے
زنا دی سزا جڑی ہے وہ 100 کوڑے رکھی ہے، اس حکم دے نال یہ بھی منسوخ ہے۔ تد پھر اندے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت دا ابتدائی اسلام دے نال تعلق ہے، یعنی شروع دے وچ کوئی سزا ہور سی، پھر ہور بعد تدریج جتھے دین جا کے مکمل ہویا او تے سزا زنا دی ایک قرار پائی کہ انہاں نو 100 کوڑے مارے جان یا پھر سنسار کیتا جاوے۔ اے والی آیت دا تعلق ابتدائی اسلام دے نال ہے جدوں کہ پہلے احکام نازل ہو رہے سن۔ ابتدا دے وچ زنا دی سزا دے متعلق کچھ اس طرح بھی ہے جس طرح یہ والی آیت ہے کہ رب ذوالجلال نے دی ارشاد فرمایا فآذوہما، انہاں نو ڈانٹ ڈپٹ کرو، انہاں نو ذرا ملامت کرو، شرمندگی دلاؤ، انہاں نو مطلب مارنا کٹنا یہ وہ اے ہے۔ اس بعد پھر دوسرے نمبر تے سزا آ گئی کہ انہاں نو قید کر دیتا جاوے، جڑی قید نمبر تسی 15 سنی ہے کہ جڑا بندے کول اے والا کام ہو جاوے انہوں قید کر دیتا جاوے۔ پھر تیسرے نمبر تے مالک نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تسی نا 100 کوڑے مارو، اور پھر دا ذکر حدیث پاک وچ بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم دے وچ حدیث پاک ہے زنا دی سزا دے متعلق، حضور فرماندے نے ایک دن سرکار آپ تشریف فرما سن، سرکار نے فرمایا مجھ سے کچھ لے لو، مجھ سے کچھ لے لو، مجھ سے کچھ لے لو، حضور خود ارشاد فرماندے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کی ارشاد فرمانا چاہتے ہو؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی سزا کچھ اس طرح مقرر کر دی ہے کہ جڑا بندہ کنوارا مرد اور کنواری لڑکی کوئی زنا کر بیٹھے عورت، فرماؤنا واسطے سزا ہے کہ 100 کوڑے انہوں نے مارے جان، اور جڑا کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہوئے وہ آپس بدکاری کر بیٹھن، فرمایا انہوں دی سزا ہے کہ انہوں نے سنسار کیتا جاوے۔ اور پھر نال ارشاد فرمایا کہ وہ والے لوگ کہ جڑے کسے تے تہمت لگاندے نے، بہتان لگایا، کسے تے الزام لگایا، حالانکہ انہاں کو زنا اور ایسا کوئی فعل بھی سرزد نہیں ہویا لیکن انہاں تے بہتان لگایا، فرمایا ایسے لوگاں نو جو بہتان لگان والے نے انہاں نو 80 کوڑے مارو، انہاں نو کہ 80 حد قذف جنوں کہندے نے، میں کل بھی عرض کیتا ہے حد قذف، انہاں نو 100 کوڑے مارو، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن اس آیت جڑی میں آج پڑھی ہے نا، اس آیت وچ چونکہ مختلف اقوال ہیں تے ایک قول یہ ہے کہ اس تو مراد مرداں دا آپس وچ ہم جنسی کرنا، قوم لوط والا فعل کرنا جڑا کہ آج کل وہ بھی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرما دے وے، اللہ پاک پناہ دے وے اس کام تو۔ واللذانیات یانیہ اس مرادو بھی ایک قول مفسرین دا یہ بھی ہے۔ ایسے فعل دے متعلق نبی پاک علیہ السلام دی بہت ساری حدیث پاک ہیں، قرآن پاک دی بہت ساری ایسی آیات ہیں۔ قوم لوط تے جڑا اے والا کام کردے سن کہ ہم جنسی کرنا، مرد دا مرد آپس وچ بدفعلی کرنا، ایک قوم لوط وچ عام پایا جاندا سی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام انہاں کول تشریف لے کے آیا، آپ نے آ کے منع فرمایا بھئی تساں اے کام جڑا کردے ہو غلط کردے ہو، اے گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی ہے، اللہ پاک دا عذاب آ جائے گا۔ لیکن جدو اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام نو جھٹلا چھوڑیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم تے عذاب مسلط کیتا، لیکن جڑا انہاں دا عذاب سی وہ عذاب بھی مخصوص ہا، عذاب بھی مخصوص ہا۔ عذاب مالک بے نیاز ہے، جن چاہے مرضی سزا دے دے، لیکن مالک نے انہاں نو اے والا کام کرنے والوں سزا کری دیتی، انہاں تے پتھر برسائے مالک نے، آسمانہ تو مالک نے پتھر برسائے اور انہاں دی بستیاں مالک نے تباہ کر چھڑیاں، ٹھیک ہے، ہٹلی بستی اتے اتلی تھلے اتنے پتھر برسائے کہ انہاں دا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ چونکہ وہ ایک عجیب فعل کردے سن، انہاں تے پتھر برسائے گئے، اس وجہ تو زنا دی جڑی سزا ہے سنسار وہ بھی پتھر مارنے رکھے گئے۔ اسلام دے اندر بھی جو شادی شدہ مرد شادی شدہ عورتیں زنا کردا ہے تو انہاں دی سزا سنسار ہی ہے کہ انہوں نے پتھر مار مار کے انہوں نے ختم کر دینا، مار دینا ہے۔ اندازہ کرو زنا دی کتنی سخت سزا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک سنیا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، 1457 حدیث پاک دا نمبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مینوں اپنی امت دے وچ بہت زیادہ ڈر ہے کہ میری امت قوم لوط والا کام کرے گی۔ نبی پاک علیہ السلام جب ایک ارشاد فرماندے پہ دسو سرکار خوش ہو گئے ارشاد فرماندے پہ ہون گے؟ حضور فرماندے میں اپنی امت دے متعلق میں بہت زیادہ خوف ہے، میں ڈر ہے کہ میری امت قوم لوط والا کام کرے گی، ہمیں بہت زیادہ خوف ہے۔ جب سرکار نے گل ارشاد فرمائی ہوئے گی ادو سرکار خوش تھوڑی ہون گے۔ اندازہ کرو نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح پھر اس امت نے آنا ہے، نبی پاک علیہ السلام تو اس امت کی ابتدا ہوگی نا سرکار تو، اگے پھر قیامت تک اس امت نے چلنا ہے۔
کوئی بندہ اج گناہ کرے گا، اج بدفعلی کرے گا، قوم لوط والا کام اج کرے گا نا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نو سرکار نو اندیشہ، اور سرکار پہلے تو اس گل تو آپ فکر مند ہیں، پہلے تو ہی اندازہ کرو نبی پاک علیہ السلام کتنے فکر مند ہیں کہ حالے کام ہویا نہیں، حالے کام ہونا ہے۔ سرکار دی زندگی مبارک چھے توجہ کرنا ذرا، سرکار دی زندگی مبارک دے وچ آپ سرکار فکر مند نے کام میں والا 14 صدیاں بعد یا 50 صدیاں بعد 10 بعد یا قیامت دے قریب کام ہونا ہے۔ محبوب کریم اس ویلے فکر مند سن اتنے، میں نے بہت زیادہ خوف حضور فرما دے کہ میری امت بھی قوم لوط والا کام کرے گی، اس ویلے اتنے آپ فکر مند سن۔ ہن تسی اندازہ کرو کہ اج جدو امت ایک کام کر رہی ہے تو محبوب کریم نو کتنی پریشانی ہوندی ہوے گی، محبوب کریم کتنی آپ کو اذیت محسوس کردے ہون گے، کتنی تکلیف محسوس کردے ہون گے۔ اس ویلے ہلے کام ہویا بھی نہیں لیکن حضور اتنے فکر مند ہیں، آپ نو خوف ہے، اس گل دا ڈر ہے، لیکن اج جدو قوم کر رہی ہے، امت ایک کام کر رہی ہے، اس ویلے اندازہ کرو کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کو کتنی اذیت ہوندی گی۔ اسی انج کر کے اسی نبی پاک علیہ السلام نو گنبد خضرا وچ تکلیف دینے ہیں، پھر اسی کہیے کہ اسی عاشق رسول ہاں اتنے عاشق مسیح تے بہ کے محفلاں دے اندر بہ کے عاشق رسول ہو گئے، لیکن اس سے بندے نے بعد جدو ویکھیا جاندا کوئی سینمے چوں نکل رہا ہے، کوئی بدکاری والے اڈے چوں نکل رہا ہے، کوئی شراب پی کے نکل رہا ہے، کوئی بے حیائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرام کمائی کر رہا ہے، کوئی جوئے دے اڈے وچوں نکل رہا ہے، کوئی سود خوری کر رہا ہے، تو کون ہے بھئی وہی ہے نا جڑا اوتھے تو کیسے میں عاشق رسول ہاں، کہندے آؤ میں ہیگا تے وہی ہاں۔ اے کیسا تیرا عشق ہے بھائی، تو عاشق رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنا تے پھر تیرا کردار کیسا ہے؟ عاشق رسول جو ہے نا جی، عاشق ہونا ایک گلاں نال نہیں ہوندا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماندے نے بزدلاں دا کام عشق کرنا نہیں ہے، جڑا بندہ کسی نفس والا جو مار ہے یا شیطان دی مار ہے اینو برداشت نہ کر سکیا، اپنے نفس دا پجاری ہو گیا، شیطان دے پیچھے چل گیا، وہ عاشق نہیں ہے۔ بزدلاں دا کام عشق کرنا نہیں ہے، ایک کام شیر دلیر جوان دا ہے، جڑا کام کوئی دلیر بندہ ہوئے نا، جڑا نفس نو روک سکے، شر شیطان نو روک سکے، اپنے آپ نو روک سکے، ٹھیک ہے نا، بدکاری تو برے فعل تو، اور ہر اس کام تو روک سکے جڑے کام تو محبوب کریم ناراض ہوویں، اینو عاشق کہندے نے۔ تے جڑا ایتھوں بہ کے عاشق رسول دا سی دعویٰ کریے، مولوی صاحب ایتھے بیٹھے نے وڈے وڈے گلاں کرن تے بعد جا کے مولوی صاحب دا کردار ہور ہوے تے پھر آکھے میں عاشق رسول ہاں، ادا نہیں ہو سکدا۔ تے پھر ادا ہی ساڈے پیراں دا حال ہے، ادا ہی ساڈے مریداں دا حال ہے، اوورال اے امت دا حال چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ خوش نہیں ہیں، سرکار راضی نہیں ہیں، جدو سرکار راضی نہیں ہیں تے پھر ساڈی دعاواں کینج قبول ہون گیا؟ ایک گل ذہن چ رکھو، ایک مرتبہ بولی گئے سبحان اللہ، اچھا کدے سبحان اللہ میں تد کروانا تاکہ تھوڑی توجہ میرے والے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیاں دے متعلق بڑا غیرت مند ہے، ہاں نبیاں دے متعلق بہت اللہ تبارک و تعالی غیور ہے اپنے نبیاں دے متعلق۔ قوم لوگ اللہ تبارک و تعالی دی نافرمانی بھی کردے رہنا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ انہاں دی رسی ٹلی چھڑ دیندا ہے، چل ہور ٹلی ہور ٹلی ہور ٹلی، لیکن جس ویلے قوم اللہ تبارک و تعالی دی کسی نبی دے خلاف گل کر دی نا، پھر مالک فوری پکڑ لیندا ہے۔ نبیاں دے متعلق اللہ بہت غیرت مند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی کلی بولی لگی سی، کیوں جی آپ بھی کہ کہیں نہیں آئے، کلی آپ دی بولی لگی آئی، لیکن بولی لگنا یہ چنگی شے نہیں ہے، کیوں جی بولی لگنا یا بولی لگانا یہ کوئی چنگی شے نہیں ہے۔ آپ تے کمیر شہر چ رہندے ہو، جڑا دیہاتی ماحول ہے، دیہاتی ماحول چلے جاؤ کہ جس بندے نے اپنا کوئی جانور مجھ گاں یا کوئی بھی جانور پیارا ہوئے نا، ویچنا نہ ہوئے تے جڑا کوئی ایویں منہ چوک کے اٹھ کے آ کے آنے بولی لانی شروع کر دے ویچنی ہو اینے لے لا، وہ بندہ کئی میں ایسے بندے دیکھے نا، وہ بندہ گل پہ جاتا، تینوں کنے کہا تو میرے جانور دی بولی لا بھائی، بندہ انہیں گل پہ جاتا ہے۔ بولی لگانا چنگی شے نہیں ہے، پھر وکن واسطے کوئی منڈی دے وچ شے آ جاوے یہ کوئی چنگی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جڑی شے منڈی وچ چلے گی پھر اندی تے گل ہی ختم ہوگی نا، کیوں جی کئی ایسے لوگ نے کہ میں مجھ ویچنی نا منڈی نہیں لے کے جانی، نہیں ایتھے ہی باویں وک جاوے لیکن منڈی لے کے نہیں جانا، میری ویلیو ختم ہو جانی جانور دی، اتنی محنت کی، یہ تے جانوراں دی گل کردا پیا۔ پھر انسان جا کے وکھے پھر ہور وڈی گل ہے، اذیت والی گل ہے، پھر انساناں دے وچوں جو اللہ دے نبی نے انہاں دی جا کے بولی لگے، وہ بھی سارے بازار جا کے بولی لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ گوارا نہیں ہے۔ بازار مصر دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دے کلی بولی لگی آئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہو گیا کہ مصر تے قید سالی مسلط کر دیتی. اتنی دیر تک قید چکیا نہیں ہے جنی دیر تک والدین اپنے چھوٹے بچے بھی بیچن واسطے نہیں آگے منڈی وچ. مالک نے اینج انہاں تے قید مسلط کیتا. فرمایا جونی دیر تہاڈی جان نہیں چھٹنی جنی دیر تسی اپنے بچے بھی منڈیاں وچ لے کے بولی نہ لگے گی انہاں دی لا کے. اینج مسلط کیتا انہاں تے قید مسلط کیتا. پھر انہاں دے دانے مک گئے, کھان پین مک گیا, مرن والے ہو گئے, ہر شے ویک گئی. پھر اپنے بچے بھی بیچن واسطے لے کے منڈی وچ آ گئے. اینج مالک نے انہاں تے قید مسلط کیتا. ہویا کی ہے صرف او دے نبی یوسف دی بولی لگی سی. کیوں جی؟ تے یوسف نبی تے پھر نبی سن. جس نبی دے اسی امتیاں تے او دے محبوب ہیں. ہاں تے جڑا بندہ اون دے محبوب نو اذیت دے کسے نہ کسے اعتبار نال اذیت دے تکلیف دے مختلف گلاں کر کے تکلیف دین دے مختلف انداز ہیں. ان اندازاں دے وچ ایک والا انداز ہے جڑا امت دا حال ہو چکے ہے, بد فعلی کرنا, آپس وچ برائی کرنا. نبی پاک علیہ السلام ایں تو بڑے اذیت وچ ہیں, بہت تکلیف وچ ہیں. تے جدوں محبوب جڑے رب دا محبوب اتنی اذیت وچ ہوے پھر ساری دعاواں کداں قبول ہون گیاں, ساری عبادات کداں قبول ہون گیاں. بہت ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی اور محبوب کریم نو راضی کیتا جاوے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا اگر تسی اے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, حضور فرمانے اگر تسی ویکھو بھی جڑے مرداں نے آپس وچ قوم لوط والا کام کیتا ہے, بد فعلی کیتی ہے, حضور فرمانے اگر تسی ویکھو تو تسی فوراً قتل کر دو. نبی پاک اس فعل تو اتنا ناراض ہیں, فرمایا فوراً مار دیو. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور دے اندر ایک بندے دے متعلق مشہور سیگا کہ وہ بندہ ایک کام کردا ہے, بلکہ صحابی نے آ کے عرض کیتا یا امیر المومنین میں فلاں علاقے دے وچ گیا سیگا, اس فلاں علاقے دے وچ ایک بندہ ایسا ہے وہ اے کام کردا ہے, قوم لوط والا بد فعلی کردا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوری میٹنگ بلا لی صحابہ کرام دی. میٹنگ دے وچ اکابر صحابہ آ گئے, مولا علی پاک بھی اس میٹنگ دے وچ تشریف فرما سن. آپ نے فرمایا مشورہ دیو بھی انہوں کی سزا دیتی جاوے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالی سارے صحابہ نے مختلف مشورے دیتے کہ انہوں پکڑ کے سزا دیتی جاوے, یا سزا دیتی جاوے, یا سزا دیتی. مولا علی پاک نے عرض کیتا کہ یا امیر المومنین اس بندے نے ایسی سزا دیتی جاوے کہ آئندہ کوئی بندہ وہ والا کام کرنے سوچے بھی نہ. فرمایا دس پھر علی تو سی دسو کی سزا دیتی جاوے. مولا علی پاک دا ذہن سنو کیسا ہے. آپ نے مشورہ دیتا کہ یا امیر المومنین اس بندے نے پکڑ کے ایسی سزا دیو کہ عوام دیکھے, لوگ دیکھے اور لوگاں دے رونگٹے کھڑے ہو جن, دسو جی کی سزا دینی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ انہوں پکڑ کے انہوں آگے سے ساڑو لے آگے. حالانکہ آگے ساڑن والی سزا تو منع کیتا گیا, لیکن یہ متعلق بھی ایک روایت ہے کہ شاید اس میں مولا علی پاک نے اس گل پتہ نہیں سی, آپ تک یہ روایت پہنچی نہیں سی. نبی پاک علیہ السلام نے وہ سزا تو منع کیتا ہے کہ جی سزا اللہ پاک نے دینی ہے, اور یہ اگ والی سزا اللہ پاک نہیں دینی بندیاں نوں, یعنی جہنم بنا رکھا نا, کہ وہ والی سزا دیمن تو منع کیتا ہے اللہ پاک نے کہ جی سزا اللہ نے خود دینی ہے وہ اگ والی سزا ہے. اس والی علی روایت شاید مولا علی پاک تک پہنچی نہیں سی, لیکن اندازہ کرو مولا علی پاک ہوندے تو کتنے خفا سن. آپ نے فرمایا کہ انہوں سزا ایسی دیو تاکہ آئندہ نسلاں بھی یاد کرن. فرمایا انہوں آگے ساڑو, پھر انہوں بلا کے پھر آگے ساڑیا گیا اس بندے نوں. ہاں جی, پھر اس بندے لے آ کے انہوں آگے ساڑیا گیا اس بندے نوں. جناب اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ دے دور دے اندر واقعہ ہویا ہے. او والا قوم جن دے تو صحابہ اتنے خفا, نبی پاک علیہ السلام اتنی اذیت محسوس کرن, او والا کام آج عام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میلیاں دے اتر میلے کے شہن کیوں جی, اکھاڑے میلے تھیٹر لکی رانی سرکساں تے پھر کھو شو انہاں وچ کی ہوندا ہے. آو سارے وہ بندے مرتکب نے کہ جڑا اوندا حصہ بن گے, جڑا آ کے کام کرن گے, جڑا انہاں نے انتظام کرن گے, انہاں کو مطلب ٹھیکے شیکے لے کے روپیے شپیے لے کے تے پھر انہوں جگہ مہیا کر کے چلو جناب آؤ تسی تشریف رکھو, تسی جناب ایتھے ساڈے میلے دی رونق بنو, پھر تسی آ کام کرو, نال دا حصہ دار مینوں بھی بناؤ. سارے وہ مرتکب نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا ظالم دے نال کھڑا ہوئے گا وہ بھی ظالم ہے, جڑا ظالم دے نال کھڑا ہوئے گا وہ بھی ظالم ہے. قیامت والے دن اس زمرے پایا جائے گا. اور پھر سرکار دی حدیث پاک ہے جڑا بندے نے پتہ ہے کہ اے بندہ ظالم ہے, میں نے پتہ نہیں بندہ ظالم ہے, اس دے باوجود بھی میں اون دے نال کھڑا ہو گیا. جو فرماندے نے اس بندے وچ ایمان انج نکل جاندا ہے جویں کمان دے چوں تیر نکل جاندا ہے, ایمان وچوں نکل جاندا ہے. جدے چ ایمان نکل گیا دسو جی ہن نمازاں پڑھدا وتے کی فائدہ نمازاں دا. جدے چ ایمان نکل گیا جنہیں مرضی کو میلے لوائی وتے, کیوں جی انہاں میلیاں دا کی فائدہ جدوں ایمان ہی نکل گیا. اپنی اصلاح کرو, اپنی سنگت چیک کرو کہ میری سنگت کیسی, میں کنہ بندے دے نال کھڑا, میں کنے موڈے دے نال موڈا لا کے کھڑا. اسا کڈے آرام نال کہہ دینے چلو جی تسی اگے ودھو اسی تواڈے موڈے نال موڈا لاواں گے جناب, تواڈے شانہ بشانہ چلیں گے, تواڈے قدم با قدم چلیں گے,
کڈے چوڑے ہو کے کہہ دینے اللہ کے قدم با قدم چلنا اور موڈے دن موڈا لگا کے چلنا، یہ بھی قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے۔ آج جس دن موڈے نہ موڈا لایا نا، قیامت والے دن موڈا ادھے نال جڑے رہنا ہے۔ آج جدے قدم نہ قدم بڑھایا نا، قیامت والے دن ادھے نال جڑا رہنا ہے۔ تے اے نہ ہوئے قیامت والے دن پھر اسی موڈے کو موڈا چھڑائیے پھر موڈا چھٹے نا۔ آج موڈا ویکھ کر لاؤ بھی اسی موڈا کدے نال لانا تے کدے نال نہیں لانا۔ آج ویکھو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔